انٹرمیڈیٹ انگلش چینل پر خوش آمدید۔ یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے۔ اس چینل پر انٹرمیڈیٹ کے انگلش پیپر کی مکمل رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں۔ حل شدہ 5 سالہ معروضی پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر 90+ مارکس لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیس آف پیراگرافز انگلش انٹو اردو شارٹ سٹوریز بک 1 فرسٹ ایئر۔ لیسن نمبر 13 God be praised۔ He was the only son of a حافظ۔ وہ ایک حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ After the death of his father، اپنے والد کی وفات کے بعد، خدا یار tried to follow his father's footsteps۔ خدا یار نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ When he was about 16، جب اس کی عمر 16 سال کی ہوئی، he went away، تقریباً 16 سال کی، he went away to the city، وہ شہر چلا گیا، leaving his old mother behind، اپنی بوڑھی ماں کو پیچھے چھوڑ کر۔ Later they learnt that he had worked in the house of a head clerk، بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ ایک ہیڈ کلرک کے گھر پر کام کرتا ہے۔ After which he had managed to open a small shop، جس کے بعد اس نے ایک چھوٹی دکان کھولنے کا بندوبست کر لیا۔ On the فٹ پاتھ پر where he began selling cut pieces، جہاں اس نے کٹ پیس بیچنا شروع کر دیے۔ After saving some money، کچھ رقم جمع کرنے کے بعد، and gaining experience، اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد، in the business، کاروبار میں، he returned to the village، وہ گاؤں لوٹا۔ He then begged مولوی ابول، پھر اس نے مولوی ابول سے التجا کی to inaugurate and bless his shop، اس کی دکان کا افتتاح کرنے اور دعا کرنے کے لیے، by becoming his first customer، اس کا پہلا گاہک بن کر۔ In the crowd there was also a loud mouth old hag who seemed to have other views۔ مجمع میں ایک خود پسند باتونی عورت بھی تھی۔ لاؤڈ ماؤتھ کا مطلب ہے خود پسند باتونی۔ اولڈ ہیگ بدصورت بوڑھیا۔ who seemed to have، جو لگتی تھی رکھتے ہوئے، other views، مختلف خیالات، اور خیالات رکھتی تھی۔ in a loud whisper، بلند سرگوشی میں، she pointed out، اس نے واضح کیا that several suits in the dowry had once belonged to a woman، کہ جہیز میں کئی سارے سوٹ کسی وقت ایک عورت کی ملکیت ہوا کرتے تھے۔ who had died young، جو جوانی میں مر گئی تھی۔ there were others which had been part of زیبن's dowry، اور دوسرے کپڑے جو کہ زیب النساء کی جہیز کا حصہ تھے۔ even the bracelet and the gold nose ring are hers، یہاں تک کہ بریسلیٹ اور نتھلی، سونے کی نتھلی بھی اس کی تھیں، زیب النساء کی۔ she added with conviction، اس نے یقین کے ساتھ یہ بات کہی، اضافہ کیا اس بات کا۔ but the gold pendant، مگر سونے کے جھمکے۔ she raised her eyes، اس نے اپنی نگاہیں بلند کیں۔ and looked toward the heavens، اور آسمانوں کی طرف دیکھا۔ as if they were a gift from there، جیسا کہ وہ وہاں سے تحفہ آئے ہوں۔
Before his marriage, Maulvi Abul Barakat Ilyas Abul used to live in comfort, even pomp. اپنی شادی سے پہلے بفور ہز میرج مولوی ابوال برکت الیاس ابول المعروف ابول یوز ٹو لیو زندگی گزارا کرتا تھا ان کمفرٹ اینڈ ایون پمپ پرسکون بلکہ شان و شوکت والی زندگی بسر کرتا تھا. آن ہز ہیڈ اپنے سر پر ہی وور اے لائٹ براؤن ٹربین نون ایز مشدی لنگی. وہ اپنے سر پر ایک ہلکے بھورے رنگ کی پگڑی باندھتا تھا پہنتا تھا جو مشدی لنگی کہلاتی تھی. بیکاز اٹ اوریجنلی کیم فرام مشہد ان ایران کیونکہ یہ بنیادی طور پر مشہد کے شہر سے آئی تھی جو کہ ایران میں ہے. دی گلڈڈ ٹپ آف ہز کیپ اس کے ٹوپی کی چمکدار چوٹی یوز ٹو شائن چمکا کرتی تھی برائٹلی روشنی کے ساتھ ابو دی ٹربین پگڑی کے اوپر. ہی آلویز کیریڈ اے واکنگ اسٹک اکثر اس نے پیدل چلنے والی چھڑی اٹھائے ہوئے ہوتی تھی ہمیشہ اس نے. اے سارٹ آف سیپٹر ود ڈیکوریٹو بینڈز آف براس اینڈ گلٹ ایک قسم کا عصا تھا جو کہ پیتل اور سنہرے رنگ کی پترم سے سجا ہوا تھا. فار ہز ہیئر اپنے بالوں کے لیے ہی یوز فریگرنٹ آئل وہ خوشبودار تیل استعمال کرتا تھا. اٹس سویٹ پنجنٹ اسمیل اس کی پیاری تیز خوشبو لنگرڈ ان دی ولیج گاؤں کی گلیوں میں ولیج لینز گاؤں کی گلیوں میں پھیلی رہتی تھی. وین ایور ہی واکڈ تھرو دیم جب کبھی وہ ان گلیوں میں سے گزر جایا کرتا تھا. نیکسٹ پیراگراف گرین انک سے لکھا ہوا وہی ہے جس کا ابھی ترجمہ ہم نے کر لیا. اس میں 2 سینٹینس اضافی ہیں. مولوی ابول ہیڈ سلائٹلی بلگنگ آئیز مولوی ابول کی تھوڑی سی ابھری ہوئی آنکھیں تھیں. آن ہز فنگرز ہی وور سلور رنگز انگلیوں میں وہ چاندی کی انگوٹھی پہنتا تھا. ود لارج ٹرکوائز اسٹونز فیروزے کے بڑے پتھر والی. نیکسٹ ہے آن دی ادر ہینڈ نو باڈی کوڈ ریسٹرین شمیم احمد فرام سیلیبریٹنگ ہز میرج اینی وے ہی ڈیزائرڈ. آن دی ادر ہینڈ دوسری طرف نو باڈی کوڈ ریسٹرین کوئی بھی نہ روک سکا شمیم احمد کو فرام سیلیبریٹنگ ہز میرج اپنی شادی منانے سے ایز اینی وے کسی بھی طرح ہی ڈیزائرڈ جیسے اس کی خواہش تھی. سو ہی کیم ٹو میری مہرون پاس وہ آیا مہرون سے شادی کرنے کے لیے. امیڈسٹ فائر ورکس آتش بازی کے درمیان ود میوزیشنز پلینگ گے ٹیونز جس کے ساتھ موسیقار خوشی کی دھنیں بھی بجا رہے تھے. دیٹ نائٹ اس رات آفٹر اے لاٹ آف وسپرنگ بہت ساری سرگوشیوں کے بعد ان ون کارنر ایک کونے میں آف دی ہاؤس گھر کے مینی ٹرنکس ور ڈریگڈ آؤٹ بہت سے ٹرنک گھسیٹے گئے کھینچے گئے اینڈ اوپنڈ اور کھولے گئے. دی نیکسٹ مارننگ وین دی ڈوری واز ایگزیبیٹیڈ اگلی صبح جب جہیز کی نمائش کی گئی ان دی کورٹ یارڈ صحن میں دی انٹائر ولیج واز اسٹنڈ سارے کا سارا گاؤں حیران رہ گیا. بائی واٹ اٹ سا جو کچھ اس نے دیکھا. پیپل ور ناٹ امپریسڈ مچ ود دی کلرفل کلوتھز لوگ رنگین کپڑوں سے زیادہ متاثر نہ ہوئے تھے. فار دس واز ناٹ ان یوزول کیونکہ یہ معمول سے ہٹ کر نہ تھے. بٹ دی جیولری مگر زیورات
اٹ واز انکریڈیبل، یہ ناقابل یقین بات تھی۔ سم سیکریٹلی بلیوڈ، کچھ لوگوں نے خفیہ طور پر یقین کر لیا، دیٹ دی مولوی ابول ہیڈ اے اسپیشل ایمیولیٹ، کہ مولوی ابول کے پاس ایک خاص جادو ہے، whose charm blessed him with secret power، جس کے اثر نے اسے عطا کر دیا ہے خفیہ طاقت سے، ٹو گیٹ ایز مچ منی، اتنی زیادہ رقم حاصل کرنے کی، ایز ہی ڈیزائرڈ، جتنا کہ اس کی خواہش تھی، فرام دی اینجل، فرشتوں سے۔ A few days later, the pre-marriage celebrations began، کچھ دنوں بعد شادی سے پہلے کی تقریبات شروع ہو گئیں۔ مہرن was put in a seclusion in a separate room till the auspicious day، مہرن کو بٹھا دیا گیا تنہائی میں ایک علیحدہ کمرے میں، ٹیل دی آسپیشس ڈے، معتبر ایک دن تک علیحدہ کمرے میں تنہائی میں بٹھا دیا گیا۔ ہر ہینڈز اینڈ فیٹ ور کورڈ ود ہینا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو ڈھانپ دیا گیا مہندی کے ساتھ۔ دی گے سانگز دیٹ یوزولی اکمپنی ویڈنگ سیریمنیز، خوشی کے نغمے جو عام طور پر شادی کی تقریبات کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ور ناٹ سنگ، نہ گائے گئے۔ فار آفٹر آل دس واز مولوی ابول برکت's ریزیڈینس، بہرحال کیونکہ یہ مولوی ابول کی رہائش گاہ تھی، میوزک آف اینی کائنڈ کوڈ ناٹ بی الاؤڈ، کسی قسم کا بھی میوزک، موسیقی کی اجازت نہ تھی، ان دی ہاؤس، سو دی ولیج گرل سمپلی سیٹ، پس گاؤں کی لڑکیاں سادگی کے ساتھ بیٹھ جاتی تھیں، ان سرکل راؤنڈ دی شائی برائڈ، شرمیلی دلہن کے گرد دائرہ بنا کر۔ اینڈ فار سیورل نائٹس سینگ دی سانگز، کئی راتوں تک گانے گائے گئے، آف لو اینڈ فرینڈ شپ، محبت اور دوستی کے، فلاورز اینڈ دیئر فریگرنس، پھولوں کی اور ان کے خوشبو کے گانے، اینڈ دی رومانٹک رینی سیزن، اور رومانوی موسم برسات کے، وچ ہیز اے اسپیشل سگنیفیکینس، جو ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، فار ینگ مین اینڈ ویمین، نوجوان مردوں اور عورتوں میں، ان دی رورل پنجاب، دیہی پنجاب میں۔ دے آلسو سینگ سویٹ سانگز، انہوں نے میٹھے نغمے بھی گائے، آف ایکسائٹمنٹ، خوشی کے، آف یونین، ملاپ کی خوشی کے، اینڈ دی پینگز آف سیپریشن، اور جدائی کی تکلیف کے بھی۔ مولوی ابول سائیڈ اینڈ وائپڈ دی ٹیئرز فرام ہز آئیز، مولوی ابول نے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو پونچھا، اینڈ ہز فیس، اور اپنے چہرے کو، ود دی لوز اینڈ آف ہز ٹربین، اپنی پگڑی کے لٹکے ہوئے کونے کے ساتھ، ان اے کیورنگ وائس، تھرتھراتی آواز میں، ہی سیڈ، اس نے کہا، او اللہ، اے اللہ، ڈاٹرز آر یور ہیلپ لیس کریچرز، بیٹیاں کمزور مخلوق ہوتی ہیں، بیٹیاں تمہاری کمزور مخلوق ہوتی ہیں۔ اس نے شمیم احمد کا ہاتھ پکڑ لیا، ہی کاٹ ہولڈ آف شمیم احمد's ہینڈ۔ آفٹر دی سیریمنی ور اوور، جب تقریبات ختم ہو گئی، مہرن واز میڈ ٹو سیٹ ان اے پالکن، مہرن کو بٹھا دیا گیا ایک پالکی میں، بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ، خوبصورتی کے ساتھ سجائی گئی، اٹ واز کورڈ ود اے لارج سلکن کلاتھ، اس کو ڈھانپا گیا تھا ایک بڑے ریشمی کپڑے سے، سو دیٹ دی برائڈ کوڈ گو، تاکہ دلہن جا سکے، ٹو دی برائڈ گرومز ہاؤس،
دولہے کے گھر میں ان اسٹریکٹ پردہ سخت پردے میں. As two sturdy villagers carried it away, جب دو موٹے ہٹے کٹے دیہاتی اسے اٹھا کر جا رہے تھے. مولوی ابول walked a few steps with it. مولوی ابول اس کے ساتھ چند قدم چلا، یعنی پالکی کے ساتھ. He must have cried silently. وہ خاموشی کے ساتھ ضرور رویا ہوگا. For his eyes، کیونکہ اس کی آنکھیں and nose اور ناک were red، سرخ تھیں. And he looked pale، اور وہ زرد دکھائی دیتا تھا. نیکسٹ پیراگراف گرین انک سے لکھا ہوا، یہ ریپیٹڈ ہے، اس کا ترجمہ آ چکا ابھی. اس میں ایک سینٹنس کا اضافہ ہے. ایٹ دی سیم ٹائم ہی لوکڈ ایٹ پیس، بالکل اسی وقت وہ پرسکون بھی دکھائی دیتا تھا. لوکڈ ایٹ پیس، پرسکون دکھائی دیتا تھا.